صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں قبیلے میں آپ نے پہنچ کر نماز عصر پڑھنی. تو جب رستے میں گئے تو نماز عصر کا ٹائم تھوڑا رہ گیا، قضا ہونے کے قریب تھی. آدھے لوگوں نے نماز پڑھ لی، آدھے لوگوں نے وہاں جا کر پڑھی. جب پڑھی تو نماز کا وقت ختم ہو گیا. مغرب کے ٹائم نماز عصر پڑھی گئی. اب یہ دونوں کا عمل دونوں کا علیحدہ علیحدہ ہے. اگر 50 بندے تو 25 کا علیحدہ علیحدہ عمل تھا. کوئی جنگ و جدل نہیں ہوا، کسی پر رستے میں کوئی فتویٰ نہیں آیا. نماز چاہ رہی تھی، ٹائم ختم ہو رہا تھا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کا ایک وقت ہے مقررہ، اس کے اوپر نماز ادا کرنی ہوتی. آپ نے مقررہ وقت پر ادا نہیں کی، آپ کی قضا ہو گئی. کسی نے قرآن کی آیت پڑھ کر دوسرے صحابی پر فتویٰ نہیں داغا. جب وہاں پہنچ گئے وہ انہوں نے پھر نماز مغرب سے پہلے عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی. یہ دونوں ہستیاں صحابہ کی جو آپس میں اختلاف رائے رکھتی تھی، حضور کے پاس اپنا معاملہ پیش کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رستے میں نماز پڑھی، وہاں قبیلے میں جا کے نہیں پڑھی. ہاں بھئی کیوں رستے میں پڑھی ہے؟ جب میں نے کہا تھا وہاں جا کر پڑھنی ہے. حضور نماز کا وقت قضا ہو رہا تھا، نماز کا وقت ختم ہو رہا تھا. تو نماز تو اپنے وقت پر ہوتی ہے، قضا ہو جائے تو وہ قضا ہوتی ہے، ادا تو نہیں ہوتی. اسی لیے ہم نے نماز قضا ہو رہی تھی تو پڑھ لی. بھئی تم نے ادھر جا کے کیوں پڑھی؟ کہ حضور آپ کا حکم جو تھا. دونوں کا عمل مختلف ہے. آپ نے فرمایا تم دونوں کو نیت کا ثواب ملے گا. ایک تابعی نے سفر میں روزہ رکھا ہوا تھا. اس کے ساتھ والے عالم دین نے کہا، حضرت نے کہا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور مسافر بھی ہیں، فرضی روزہ تھا، تو آپ ایسا کریں کہ جب آپ یہ تو آپ نے رکھ لیا ہے، پھر آپ قضا بھی لوٹانا ہے. تو انہوں نے کہا میں نے الحمدللہ 1-2 درجن صحابہ کے ساتھ سفر کیا ہے، اور وہ مبارک ہستیاں جب روزہ رکھتی تھیں سفر میں تو وہ دوبارہ لوٹاتی نہیں تھی. وہ روزہ سفر میں رکھتی بھی تھیں اور بعد میں اس کی قضا نہیں لوٹاتی تھی. تو آپ مجھے کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو اس پر اس نے اور دلائل نہ دیے. دلائل ہیں اور دلائل نہ دیے. جب صحابہ کی بات آ گئی دونوں خاموش ہو. آج اگر کوئی مسئلہ کسی سے دریافت کیا جاتا ہے یا پوچھا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میری جناب والا اگر میں نہیں بتاؤں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، میری انسلٹ ہو جائے گی، لوگ کہیں گے عالم نہیں ہے، جاہل آدمی ہے. امام مالک سے 40 سوال پوچھے گئے. کتنے؟ 40 سوال امام مالک سے پوچھے گئے ایک محفل کے اندر. اس 40 سوال کے بدلے میں آپ نے 32 سوالوں پر کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. لا ادری، میں نہیں جانتا. 8 سوالوں کے جواب دیے. ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہا 6 مہینے سفر کیا ہے. کتنے مہینے؟ 6 مہینے سفر کیا ہے. 6 مہینے سفر کرنے کے بعد پھر میں آپ کے پاس آیا ہوں ایک سوال پوچھنے کے لیے. اگر آپ نے ہی کہنا ہے لا ادری تو کس کے پاس علم ہے، کس کے پاس جاؤں؟ تو آپ نے جواب دیا وہ جو قرآن میں موجود ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے کہا کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہاں اتنا ہی جانتے جتنا اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے.
آپ نے کہا میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا اللہ نے مجھے بتایا ہے. اس سوال کا جواب بھی اسی کے پاس ہوگا جس کو اللہ نے بتایا ہوگا. ڈھونڈو جاؤ. آپ نے فرمایا دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ, مسجد کے نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آتے جاتے لوگوں کو کہو مالک کو کچھ نہیں آتا, مالک کو کچھ نہیں, مجھے پرواہ نہیں ہے. کہو مجھے پرواہ نہیں ہے. میں نے علم تم لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں سیکھا, میں نے علم اپنی آخرت کے لیے سیکھا ہوا ہے. وہی پہلے بڑے بڑے ظرف تھے, اختلاف کم تھے. آج ظرف نہیں ہے, لبادہ بڑا ہے, اس وجہ سے اختلاف ہے. پہلے ظرف بھی بڑے تھے, ضمیر بھی بڑے تھے, حوصلے بھی بڑے تھے, علم بھی بڑا تھا, برداشت بھی بڑی تھی, ادب میں رہنے والے لوگ تھے. اب آج اصول اختلاف ہی نہیں پتا. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی, امام لیث مصری ایک شیخ ہیں. امام مالک کو دیکھا کہ وہ پسینہ پوچھ رہے ہیں, کیونکہ ان سے حضرت امام ابو حنیفہ ابھی ان سے مل کے ہی باہر آئے تھے. پسینہ پوچھ رہے ہیں اور پسینے میں شرابور تھے. وہ حضرت امام لیث مصری جو تھے انہوں نے کہا حضرت امام مالک کو, آج آپ کو بڑے پسینے چھوٹے ہوئے. انہوں نے کہا ابو حنیفہ فقہ کا بہت بڑا امام ہے یار, اس کے سوالوں نے میرے پسینے چھڑا دیے. اب یہ بہت بڑی دلیل تھی کہ ایک وقت کا امام جس کی لوگ خود تقلید کر رہے ہوں اور فقہ کا امام ہو, اور وہ اگلے دوسرے امام کی تعریف میں یہ جملے بول دے. اب یہ حضرت اٹھے جا کر نا امام ابو حنیفہ کے پاس کہا, آج امام مالک نے کہا کہ ابو حنیفہ فقہ کا بہت بڑا امام ہے. تو آپ کا جواب سنی. آپ نے کہا امام مالک جو ہے نا, میں نے زندگی میں ایسا بندہ نہیں دیکھا سوال کریں جو اتنا تیزی میں جواب دے اور حاضر دماغی سے جواب دے, اور جتنا سوال کرنے والے کو پریشان مالک کر سکتا ہے اتنا پریشان کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. مسئلہ ختم ہو گیا. ادھر بھی تعریف کی, اس کی بھی تعریف کی, مسائل حل ہو گئے, درمیان میں مسئلہ ہی نہ ہوا. تو یہاں بیٹھے ہوئے نجی محفل میں آپس میں کیا سوال ہوئے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کیا سوال ہوئے. امام مالک نے بھی تذکرہ نہیں کیا اس کا کہ مجھ سے سوال یہ کیے. امام ابو حنیفہ بھی نہیں کہا میں نے یہ سوال کیے تھے. نہیں, اپنی علم کی کوئی پیاس تھی وہ بجھانی تھی, کوئی رائے تھی, وہاں ایک مسئلہ نظر آ رہا تھا, اس رائے کو وہاں تک پہنچا کے ان کی رائے کو درست کرنا تھا. اپنے معاملے میں کوئی حدیث کے ذریعے کوئی رائے لینی تھی. دونوں نے ایک دوسرے کو رائے دی, رائے بتائی. انہوں نے ان کو فقہ کا بڑا امام کہا, انہوں نے ان کو روایت کا بڑا امام کہا, انہوں نے کہا جواب میں بڑے تیز ہیں اور حدیث کے بڑے ماہر ہیں. آج کسی عالم کی تھوڑی سی بے ادبی ہو جائے سیدھا لے جاتا ہے گستاخی پر. تم نے نبی کی گستاخی کر دی ہے, ہم نبی کے نائب ہیں. پہلے بن کے تو دکھا نبی کا نائب. امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیث جس شیخ کو یاد ہے, اتنی تھوڑا یاد کرنا یار, 10 لاکھ حدیث اس امام کو یاد ہے سند کے ساتھ. وہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے, مجھے فقہ کے مسائل سمجھائیں. آج 2 حدیثیں کسی کو آ جائیں تو اس کے بعد کہتے یہ حدیث یوں ہے, یہ حدیث یوں ہے. تو ہم نے ایک انشاءاللہ کچھ دنوں میں ایک ریکارڈنگ بھی کروانی ہے اسی موضوع پر. یہ حدیث یوں ہے تو یہ حدیث. 10 لاکھ حدیث یاد ہے. امام شافعی کے پاس گئے, مجھے فقہ سکھائیں. بھائی 10 لاکھ حدیث آتی ہے, فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ اب امام شافعی نے جواب دیا کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں کہا حضرت میں نے تو ضروری سیکھنا ہے. کہا اتنا ٹائم بچتا ہے جب میں پڑھا کے گھر واپس آتا ہوں
تو جو میں سواری پر سوار ہوں گا، جو ٹائم میرے گھر میں آنے تک لگے گا نا، اس میں آپ میرے ساتھ چلتے آؤ گے، سوال پوچھتے آؤ گے، میں جواب دیتا جاؤں گا، اتنا ٹائم باقی، اور ٹائم نہیں ہے۔ اب وہ سواری کے پکڑتے لگام ایک سائڈ سے، سوال پوچھتے آتے، آپ جواب دیتے آتے، سوال پوچھتے آتے، سید زیادہ ہے، امام ہے، وقت کا 10 لاکھ حدیثیں زبانی سند کے یاد زیادہ ہے، سیکھتے آتے ہیں، آ رہے ہیں، گھر آتے ہیں، چھوڑ کر چلے جاتے، پھر کل جب گھر سے انہوں نے پھر اپنے ادارے میں پڑھانے کے لیے جانا ہے، وہاں تک کا جو سفر ہے، پھر لگام پکڑتے ہیں، پھر وہاں لے کر جاتے ہیں، رستے میں سوال ہوتے، اتنا ٹائم دے سکے ہم۔ اب یحییٰ بن معین، یہ بھی بہت بڑا محدث ہے، یحییٰ بن معین رحمت اللہ تعالی، اس نے سہل بن امام احمد، سہل حضرت امام احمد کا بیٹا ہے، سہل بن امام احمد سے اس نے کہا بڑی شرم کی بات ہے، دنیا دیکھتی ہوتی ہے، 10 لاکھ حدیثیں اس کو زبانی یاد ہیں، وقت کا امام ہے، وہ سواری پر سوار ہے، یہ لگام پکڑ کے آگے چل رہے ہوتے ہیں، مجھے تو بڑی شرم آتی ہے، آپ سمجھاؤ یہ کیا کر رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل کے متعلق وہ کیا کر رہے ہیں یہ؟ اب بیٹا تھا، اس کی بھی غیرت نے کچھ جوش لیا، آ کر والد کو کہا حضور اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نے ضرور، اتنے بڑے امام ہے، ضرور پڑھنا ہے، رہنے دیں، تو کیا ضرورت ہے آپ کو وہاں سے یہاں تک آنے کی؟ تو یحییٰ بن معین نے بھی یہ اعتراض کیا ہے، جواب سنیے، آپ نے فرمایا اس کو جا کے کہو تجھے بھی فقہ سیکھنی ہے تو ایک طرف رکاب امام صاحب کی خالی ہے، آ کر تو پکڑ لے، تو بھی سیکھ لے گا، ایک طرف میں پکڑتا ہوں، دوسری طرف تو پکڑ لے۔ اس جواب میں نہ گالی دی، اس جواب میں نہ غصہ کیا، نہ اس جواب میں کوئی جملہ بولا، یہ جملہ بولا بھائی سیدھی سی بات ہے، آپ بھی بہت بڑے محدث ہو، فقہ سیکھنی ہے نا، امام صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ دوسری سائیڈ پر یہ لگام پکڑ لے، انشاءاللہ العزیز جو علم تجھے نہیں ہے فقہ کا، وہ علم بھی تجھے آ جائے گا، آپ دوسری لگام خالی ہے۔ اور آج یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، امام شافعی کا ایک فکرہ ہے، آپ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہر میں گئے، آپ کے مزار کے قریب مسجد تھی، وہاں نماز پڑھ رہے، اس نماز کے اندر آپ نے جیسے احناف نماز پڑھتے ہیں، ایک بار ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر ناف پر ہاتھ باندھ لیتے اور نماز پڑھتے ہیں، اس انداز میں نماز امام شافعی نے پڑھی، اپنا طریقہ جو ہاتھ کھول کر یا رفع یدین کے ساتھ پڑھتے تھے اس طرح نہیں پڑھی۔ کسی نے امام شافعی سے پوچھا اتنے بڑے امام ہو، یہاں کھڑے ہو کر نماز اپنے طریقے پر نہیں پڑھی، حنفیوں کے طریقے پر پڑھی؟ کہا ہم جتنے بڑے بھی ہو جائیں ابو حنیفہ کے آگے بچے ہیں، بچے۔ اندازہ لگاؤ 10 لاکھ حدیثیں جس کو یاد ہو وہ امام شافعی کی لگام پکڑتا ہے۔ امام شافعی زندہ امام نہیں بیٹھا، قبر میں پہنچ گیا امام ابو حنیفہ، احترام اتنا ہے، ادب اتنا ہے، اس کے باوجود ان کے مزار کے قریب اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو اپنا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا طریقہ یہاں نہیں، یہ اتنا بڑا امام ہے، ہماری فقہ اور ہمارا علم ان کے آگے ایسے ہے جیسے سکول یا مکتب کے بچے ہوتے ہیں، اتنے بڑے امام، اور آج اتنی بڑی بڑی زبانیں ہیں جس کے بارے میں جو آئے بول دیتے۔ ہم نے جو ترجیح اول تھی اس کو چھوڑ دیا ہے، ہماری ترجیحات بدل گئی ہے، ہماری فرسٹ پرائرٹی کیا ہونی ہے وہ نہیں رہی، اول اقدام ہونا کیا ہونا ہے وہ نہیں پتا، ہم نے کس چیز کو سب سے پہلے آگے رکھنا ہے اس کا پتہ ہی نہیں قوم کو، کیا لے آئے ہیں
سال بعد ایک محفل کرا دو میلاد پاک کی، سارے خوش، ماہانہ محفل پر جمع ہو جاؤ، ذکر کر لو، چپ کر کے سارے مرید بھی خوش تے پیر بھی خوش۔ اسی طرح کوئی تھوڑے سے کہیں خرچ کر دو، خوش۔ حج پہ چلے جاؤ، ہر سال بندے خوش، حج کراتا ہوں، ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں، اتنے غریبوں کو لنگر کھلاتا ہوں، فلاں فلاں یہ کام کرتا ہوں، فلاں ادارہ چلا رہا ہوں، اتنے مرید ہیں ان کا پیر ہوں، اتنے شاگرد ہیں ان کا استاد ہوں، درس قرآن دیتا ہوں، درس حدیث دیتا ہوں، ساری چیزیں ضروری ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا ترجیح اول اب یہی ہے؟ اب یہ قوم کیا ہے، کس چیز کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ غزہ اور فلسطین پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے، ترجیح اول کی طرف آؤ۔ سر پہ چوٹ لگی ہو تو انگلی پہ پٹی نہیں کرتے، وہ بعد میں۔ اگر لنٹر پھٹا ہوا ہو تو پہلے لنٹر اور چھت کی تیاری کرتے ہیں، بعد میں کرسیاں لیتے ہیں۔ ہمارے ایسے نادان مولانا، ایسے نادان مولوی، ایسے نادان لوگ ہیں، ابھی بھی لگے ہوئے ہیں فلاں بات یوں ہے، فلاں یوں ہے۔ دیوانے ہو، یہ مسئلے حل کر لیں گے۔ آؤ صلاح الدین ایوبی سے پوچھتا ہوں، صلاح الدین ایوبی تم نے بیت المقدس جو تھا فتح کیسے کیا؟ وہ قریب سے گزرا، قریب سے گزرا حجاز مقدس کے۔ حج کا زمانہ چل رہا ہے، وقت ہے حج کا۔ کسی نے کہا صلاح الدین حج کر لو، کہا حج ہو جائے گا، پہلے بیت المقدس کی طرف جانا ہے۔ فوج تیار کر لی، لوگ تیار کر لیے، بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ تھا، حملہ کر کے یہودیوں سے آزاد کرا کے پھر بتایا لوگوں کو، بتاؤ میرا یہ کام افضل تھا یا حج کرنا افضل تھا؟ یہ انگلیوں پہ پٹی چڑھانے والوں، آؤ سر کی پٹی کرو، آؤ اس چیز کی طرف۔ تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ترجیح اول قوم کی کیا ہوتی ہے، نادانوں تمہیں تو علم ہی کوئی نہیں، بندے لے کر بیٹھ جاتے ہو، لوگ اپنے پاس بٹھا لیتے ہو۔ یہ بوسنیا کا وہاں کا وہ جو لیڈر ہے ان کا نام ہے فہمی ہویدی۔ کیا؟ فہم سے فہمی ہے، فہمی ہویدی۔ فتویٰ دے دیا مولانا نے، یہ ہے مولانا، یہ مولانا فتویٰ دیا حج اور عمرے پہ جانے والوں کا حج عمرہ نہیں ہوگا۔ لوگوں کی آنکھیں کھڑی ہو گئی، کہا حج عمرہ نہیں، کہا تمہارے جتنا پیسہ ہے سارا پیسہ لاؤ، مجاہدین پر خرچ کرو، یہ سارا پیسہ بوسنیا کو آزاد کرانے پر خرچ کرو۔ فرسٹ پرائرٹی، فرسٹ اقدام، ترجیح اول جہاد ہے، اس پر لگاؤ گے تو مسلمان جو محکوم ہیں، مسلمان جو مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ان کی استقامال ہو رہی ہیں، ان کو یہاں سے بچایا جائے تاکہ پھر یہ تمہاری عبادت ہے۔ اگر یہ نہیں کرتے، لاکھ حج کر رہا اللہ تیرے منہ پہ مارے گا، لاکھ عمرے کر رہا اللہ تیرے منہ پہ مارے گا۔ آج انہوں نے یہ فتویٰ، یعنی اس وقت وہ فتویٰ دے کر اپنی قوم کو جوڑ دیا، اکٹھا کر دیا۔ ہمارے لوگ ایسے نادان لوگ ہیں، ختم نبوت کے آپ کو کیا بتائیں، آپ کو اندر کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ قادیانی اس موقع کے اوپر یہ قربانی آ رہی ہے، قربانی کے اس موقع پر وہ جانور لیتے ہیں، شاعر اسلام کا استعمال کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں، اور پھر کمزور مسلمانوں کو گوشت بیچتے ہیں، کمزور مسلمانوں کو جناب والا گوشت بیچتے ہیں، وہ گوشت اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں، کھاتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، اب پھر وہ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اپنا عقیدہ خراب کر لیتے ہیں، وہ حضور کی ختم نبوت کے منکر ہو کر کافر اور مرتد ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ میں خود ایک دعوت پر گیا ہوں، پاکستانی، افغانی، پختون وہاں لوگ تھے، مجھے دعوت کی سعودیہ میں، ان کے ہاں ٹی وی چل رہا تھا۔ اب میرے ذہن میں اسلام نام سے ٹی وی تھا، اسلام ٹی وی چینل اس کا کچھ چل رہا تھا، اس کے اوپر میں نے یہ قادیانیوں کے وہ شکلیں دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں یہ ٹی وی چینل لگاتے ہیں، اسلام کی باتیں ہو رہی، اور میں نے کہا قادیانی ہے بھائی،
कादियानियों के चैनल हमारे घरों में, हमारे बच्चे, हमारे जवान, पता ही कोई नहीं कौम को। हमारे ये मौलाना को कोई फिक्र हो ना, मौलाना हजरात नाराज नहीं होंगे, हम भी इसी फील्ड का मसला, हमारा भी यही है, लेकिन उसके बावजूद गलती अपने में हो वो भी बताओ। मैं ये नहीं कहता कि इख्तिलाफ नहीं है, मसाइल है, लेकिन कमो बेश साडे बाबा जी ने सानू एक ही गल सिखा दी थी, भाई जब बात आए हमला हो रहा हो ना खत्म नबूवत पर, इख्तिलाफ भुला देना, आपस में मिलकर कादियानियों का मुकाबला करना। अगर इस तरह इसराइल हमलावर हो, इख्तिलाफ भुलाकर सारे एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर फलस्तीन का साथ देना, इसी तरह इख्तिलाफ चल रहे हो मिटाकर एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर इकट्ठे होकर सारे कश्मीर का साथ देना, बोस्निया का साथ देना। आज हमारी कौम, हमारे उलमा या दूसरे लोग स्कॉलर जितने भी हैं, ये तरजीह अव्वल का पता नहीं, इस तरह इख्तिलाफ को बढ़ा रहे हैं तो नुकसान बढ़ रहा है। आओ जी, सबसे पहले मुसलमान के लिए जिस चीज की जरूरत है ना, हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, सहाबा ने सारी चीजें छोड़कर हजूर के दामन से जुड़ गए थे, कारोबार खत्म कर दिए, औलाद की कुर्बानियां दे दी, अपने जिस्म के चीथड़े उड़वा दिए। क्यों? कि निजाम मुस्तफा आएगा। मुसलमान हो ना, तुम्हारा सबसे पहला काम यही होना चाहिए, क्या? कि निजाम मुस्तफा की कोशिश, उसके लिए जिहाद, इल्मी, कलमी, माली, नफ्सी, जानी, सब जिस तरीके से भी हो जिहाद करेंगे, फिर बात बनेगी।